محترم عزیزو، ہم اب تک مسیحیت کے بہت سارے نشانات پر بات کر چکے ہیں. اس کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اور بہت ہی مشکور ہیں بشپ ایمینول آفتاب صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں یہ وقت دیا اور بہت سارے نشانات کے بارے میں جو ہماری ادھوری معلومات تھی اس کو کافی حد تک پورا کرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وقت ہو چکا ہے کہ ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں اور اس کے لیے اپنے ذہنوں اور دلوں کی زمین کو تیار کریں تاکہ ہماری روح آسودہ ہو سکے اور جسم بچ سکے. اس کے لیے ہم خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر بشپ ایمینول آفتاب صاحب کو اور سلام عرض کرتے ہیں. بشپ صاحب کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو جی، خداوند آپ کو برکت دے کہ آپ نے پھر سے مجھے موقع دیا کہ آپ کے پروگرام میں شریک ہو سکوں اور دوستوں سے بات کر سکوں. جی بشپ صاحب بہت شکریہ. آج ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ مچھلی کا جو نشان ہے مسیحیت میں اس کا کیا مطلب ہے اور وہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ مضمون چنا ہے کہ ہم مچھلی کو ڈسکس کریں. جی، اس سے پہلے آپ نے برے کے بارے میں بتایا ہے اور کبوتر کے بارے میں بتایا ہے، جھاڑی کے بارے میں بتایا، بہت سارے نشانات کے بارے میں بتایا. تو آج ہم سوچ رہے تھے کہ مچھلی کے بارے میں آپ سے پوچھیں. تو یہ ہے کہ جس بات پر ہم آج توجہ کریں گے وہ ہے مچھلی. تو اس مچھلی کو جاننا مسیحیت میں بہت ضروری ہے. جی، جیسے لفظ مسیحیت ہے، ایک وقت تھا کہ مسیحیت کا کچھ نام نہیں تھا. اچھا. اور اس وقت یہ نام صرف مچھلی تھا. یہ اس طرح سے ہوا، اس کی بیس کچھ اس طرح سے ہے. اگر میں بائبل میں اس کے بارے میں اس کے نقوش بتاؤں تو یہ بہت گہرے ہیں، لیکن اگر صرف اور صرف مسیحیت میں دکھاؤں تو یہ اعزاز ثانی کا تکلیفوں کا دور تھا جب مچھلی کا نشان اڈاپٹ کیا گیا، لیا گیا. اب آپ بتائیں کہ میں اس کو بائبل کے بارے میں بتاؤں کہ مچھلی کا کیا وجود ہے یا صرف مسیحیت میں؟ نہیں، آپ دونوں طرح سے ہمیں بتائیں، ہم سیکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ پہلے تو نوح کے دور سے ہم لیتے ہیں کہ جب نوح کا طوفان آیا جی تو نوح کے 3 بیٹے تھے، سم، حام اور یافت. اور حام کو لعنت ملی اور حام کا بیٹا پیدا ہوا کوش، اور کوش کا بیٹا پیدا ہوا نمرود. نمرود جو ہے اس کا یہ میں پہلے پروگراموں میں بتا چکا ہوں، کچھ دوستوں کو یہ یاد بھی ہوگا کہ دنیا کو برباد اور تباہ کیوں کیا گیا. جی، دراصل یہ بات تھی کہ جو فرشتے آسمان سے گرائے گئے، میں تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کروں تاکہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے، کہ جن فرشتوں کو آسمان سے گرایا گیا اور اس لیے گرایا گیا کہ وہ خدائے قدوس کے یہوہ کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس بات کو کہا کہ ہم ایک اپنی کنگڈم بنائیں گے، اپنے طریقے سے چلیں گے اور اسی طرح سے ہم اپنی کریشن تیار کریں گے. جیسے یہوہ نے آدم کو بنایا تو ہم بھی ایک اپنی کریشن بنائیں گے. اور انہوں نے خداوند کے اگینسٹ چلے اور انہوں نے جو مدر بورڈ ہے وہ ہے پانی. یہ بھی میں ایک دفعہ پانی کا ذکر بھی بتا چکا ہوں کہ جو کچھ آپ پانی کو کہتے ہو جی، اور جیسے فلوپی ہے یا خالی سی ڈی ہے، جو کچھ آپ اس میں بھرتے ہو وہ رہتا ہے. پانی بھی خالی فلوپی ہے، اس میں جو کچھ آپ بولتے ہو اس پہ اثر ہوتا ہے، اس میں آ جاتا ہے. یہوہ خداوند نے کہا کہ پانی میں سے پرندے نکلیں تو نکلے، مچھلیاں نکلیں، مچھلیاں بھر گئیں. تو اس انسان نے جو خداوند کا پہلا بنایا گیا تھا، اس انسان نے ایک طرح سے بغاوت کر دی جسے آدم کہتے ہیں، خداوند کی مرضی کے خلاف چلا اور ان فرشتوں کے ساتھ مل کر ایک نئی چیز بنانا چاہی، اور وہ تھا پہلی چیز جو انہوں نے پکڑی وہ تھی مچھلی. اچھا. اور وہ مچھلی پکڑ کے تو انہوں نے انسان کے جو کروموسوم ہے، انسان کا جو بیج ہے وہ مچھلی کے ایگ کے ساتھ ملایا، مچھلی کے انڈے کے ساتھ ملایا، اور وہ مچھلی کے انڈے کے ساتھ جو انسانی مادہ جب مل گیا تو وہ پیچھے سے وہ مچھلی تھی اور آگے سے وہ اس کا چہرہ جو تھا وہ انسان کا تھا. یہ واقعی میں ہے، یہ سچ میں ہے. اور یہ اگر یہ نہیں ہے تو یہ بہت جو دور افتادہ علاقے ہیں یا ملک ہیں ان کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہے ہی نہیں. لیکن یہ سب کچھ حقیقت ہے. ان کو کہا جاتا تھا کہ ان کے 2 نام مشہور تھے. ایک تو کہتے تھے ہابٹ، اس کا بھی ہے کہ وہ بیل کو لے کے تو انسان کے مادے کے ساتھ ملا کے تو جو انہوں نے کریشن بنائی، جو چیز خلق کی
وہ تھا کہ پیچھے سے بیل اور آگے سے انسان، پھر پیچھے سے گھوڑا اور آگے سے انسان، پیچھے سے نیچے سے انسان، اوپر سے بندر، جیسے ہنومان ہے. اور یہ بائبل میں اس کا ذکر ہے کہ یہ 12 ایسے لوگ تھے اور یہ ابراہیم تک تھے. ابراہیم کے جو ممرے ایک نام ہے، ممرے کا بلوت کا مطلب ہے درخت، ممرے ہے وہ انسان، اور وہ انسان تھا ہابڑ تھا، جس کے پاؤں نیچے سے بیل کی طرح تھے، 2 ٹانگیں تھی، اور اوپر سے وہ بیل تھا. اور یہ ملک فلسطین میں اوپر سے وہ انسان تھا، نیچے سے وہ بیل تھا، اس کا آدھا حصہ بیل کی طرح تھا. اچھا. اور یہ اس کو ممرے کہا گیا، اس کا نام تھا ممرے، اور وہ ایک بہت بڑا دیودانو تھا. اور اس کا ایریا ابھی تک بھی جسے سکم کہتے ہیں، یا جسے اب فلسطین کا ایریا بھی کہا جاتا ہے، اب یروشلم کا ایریا بھی کہا جاتا ہے، اب اسرائیل کا بھی ایریا کہا جاتا ہے، یہ ان کے علاقے تھے. اور یہ جب انہوں نے یہ کیا تو خداوند خدا نے نوح کو کہا کہ میں اس نسل کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، یہ نسل میری بنائی ہوئی نہیں ہے. تو ان کا ذکر اس میں ملتا ہے، بائبل میں اس کا ذکر ہے. اچھا. اور یہ تالمود کی کتابوں میں ذکر ہے، یہ جو عاشر کی کتاب ہے اس میں ذکر ہے. عاشر کی کتاب جو ہے اس کو کہتے ہیں ہنوک کی کتاب. عاشر کی کتاب جو ہے وہ سم کو بھی عاشر کہا گیا ہے، لیکن پہلے ہنوک کی کتاب تھی. ہنوک تھا باب نوح کا پردادا، اور ہنوک نے اپنی کتابیں دے دی متوسلا کو. متوسلا پردادا تھا باب نوح کا، اور متوسلا نے وہ کتاب، کیونکہ 1 ویک ہو گیا تھا، 1 ہفتہ ہوا تھا متوسلا کو مرے ہوئے جب نوح کا طوفان آیا، تو ہنوک نے اپنی کتاب وہ متوسلا کو دی، اور متوسلا نے اپنی وہ کتاب نوح کو دے دی، کیونکہ نوح اس وقت کا سمجھ لو کہ وہ ساری خدمت کو چلانے والا اور سنبھالنے والا تھا. تو آپ کا مطلب ہے کہ جب وہ کشتی میں گئے تو وہ کتاب بھی انہوں نے رکھ لی؟ ڈیفینیٹلی وہ کتاب بھی تھی اس کے پاس. پھر باب آدم کا کرتا بھی تھا، وہ کرتا جو خداوند خدا نے یہوہ نے خود بنا کے دیا تھا. اچھا. اور وہ کرتا اس نے جب آدم تو لمبی دیر تک رہا نا، 969 سال اس کی عمر ہوئی، تو وہ آدم سے پھر اس نے وہ کرتا جو ہے وہ دے دیا ہنوک کو، ہنوک نے وہ کرتا دے دیا متوسلا کو، اور متوسلا نے وہ کرتا دے دیا باب نوح کو. اور بابا نوح جب وہ کرتا پہنتا تھا تو اس پر کوئی بھی جانور اٹیک نہیں کرتا تھا، اور جب وہ بولتا تھا بابا نوح تو جانور اس کے پیچھے آتے تھے. وہ ایسے جانوروں کے اندر کوئی میٹر یا کوئی نئی چپ نہیں ڈال دی تھی کہ وہ نوح کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. وہ اس کرتے کی وجہ تھی، اور وہ کرتا تھا اختیار کا کرتا. جیسے دیکھو نا، آج ایک بشپ کرتا پہن لیتا ہے تو اس کی رسپیکٹ ہے. اگر وہ کرتا پہن کے کچھ برائی کرتا ہے تو لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے. اور وہ حیوان خصلت لکھا ہے، جس میں خداوند کا روح نہیں وہ حیوان خصلت ہے. تو جب کوئی حیوان خصلت کا مطلب ہے حیوانوں کی سوچ، تو اگر وہ کرتا پہن کے برائی کرے گا تو ایسے لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے جو حیوانوں کی طرح ہیں، اور وہ اس کو ختم کر دیں گے، مار دیں گے. اسی طرح آپ مولویوں کو دیکھو، ان کا بھی ایک کرتا ہے، وہ امامہ پہنتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ یہودیوں کو دیکھو، سردار کہن کا ایک کرتا. یہ تو ہمارا ایک نیا ٹاپک بن جائے گا کرتے کا. تو یہ ایک کرتا وہ بھی پہنتا تھا. اسی طرح سے وہ جب اس طرح سے ہوا کہ ابھی میں اس کو شارٹ کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے مضمون پہ رہیں، کہ وہ ہے کہ جب وہ مچھلیاں آ گئیں تو مچھلیاں جب یہ کہا گیا کہ میں سب کچھ ختم کرنا چاہتا ہوں، اور نوح نے وہ کرتا پہنا اور تمام جانوروں کو اکٹھا کر لیا، تو کئیوں کا سوال ہے کہ جی طوفان آیا تو سارے جانور مر گئے لیکن مچھلیاں تو نہیں مری. لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ نوح نے مچھلیاں بھی سیو کی تھی. اچھا. کیونکہ مچھلیوں کی بھی نسل خراب کر دی انہوں نے، ان فرشتوں نے. اچھا. تو ان میں ابھی تک ایک مچھلی ایسی ہے جس کے دانت باہر کو ہیں. اچھا. جیسے سانپ پہلے اپنے پاؤں پر چلتا تھا، اب نہیں چلتا. پہلے کچھ مچھلیاں تھیں جن کے جو پانی پر اڑتی بھی تھی، جن میں آپ ابھی بھی انسائکلوپیڈیا پہ چلے جائیں، اڑنے والی مچھلیاں ابھی بھی ہیں. تو پھر انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو بھی سیو کیا جائے، ان کو بھی بچایا جائے. تو نوح نے ٹھیک مچھلیاں سنبھال لی، باقی کی اس طرح سے کیمیکل پانی میں سے نکلے ہیں
اس طرح کی تضابیت نکلی ہے کہ کچھ بھی نہیں رہا، سب مر گیا. بہت شکریہ بشپ صاحب، بہت شکریہ. بات بہت دلچسپ ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم آج اس عنوان کو مکمل نہیں کر پائیں گے. تو اگلے پروگرام میں ہم پھر دوبارہ سے اس پر بات چیت کریں گے. سامعین فکر مند نہیں ہونا ہے، بالکل بشپ صاحب ہمیشہ وقت مقررہ پر پہنچ جاتے ہیں اور بڑی خوشی سے پہنچتے ہیں. اس کے لیے ہم ان کے دوبارہ شکر گزار ہوتے ہیں، اور ضرور ہے کہ وہ اگلے پروگرام میں بھی تشریف لائیں گے اور ہم اس سے آگے سنیں گے. تو جب تک کے لیے آپ بشپ صاحب ہم آپ کو رخصت کرتے ہیں بہت ساری دعاؤں اور ڈھیروں محبت کے ساتھ. بہت شکریہ جی آپ کی محبت کا کہ جو آپ ہمیشہ مجھے موقع دیتے ہیں. دوستوں پھر ملیں گے تا وقت، اور خداوند آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. جیتے رہیں. جے مسیح کی. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.